قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کی قرآن پاک کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، آمین۔ محترم نوجوانوں دوستوں، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے ایک حسین کر دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعرا حیرانوں سے زر لگے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے شیطانوں اور شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اتنا نازلناه في ليلة مبارك ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان سے زمین پر اتارنے کا فیصلہ اس مبارک رات میں کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مذہب اسلام اور جس نے مذہب تبارک و تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا ہے۔ یہ روزہ پورے ماہ رمضان میں ہر سال رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزہ بہت اہم عبادت ہے۔ اس عبادت میں بڑی خیر و برکت و بھلائی پوشید ہے۔ صبح صادق یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کھانا پی صبح صادق یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا جاتا ہے، اس کو سحری کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے اور پورے دن گزرنے کے بعد مغرب کے اذان کے بعد دوبارہ کھاتے پیتے ہیں، جس کو افطار کہتے ہیں۔ افطار کے وقت ہر روزے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اس وقت بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ دل و جہان لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی۔ حضور سے میرا سلام کہہ دینا، جو ہو سکے تو بس اتنا یہ پیغام کہہ دینا، جو ہو سکے تو بس اتنا یہ پیغام کہہ دینا۔ تڑپ رہی ہے تمہارے غلام، یہ کہہ دینا اے صبا۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وہ سزدار زمین جس سے کام جاتی تھی، وہ سزدار زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ محترم سامعین کرام اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم و احسان یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب گشائی کا موقع ملا۔
خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب مرسل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض پہ نازل فرمایا، ایمان کو فرض پہ نازل فرمایا، روزہ کو فرض پہ نازل فرمایا، تمام اعمال کو فرض پہ نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب مرسل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں آپ کو۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام چھوٹ اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول سے محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ بات جہاں سر جھکانے میں ملے گا۔ محترم دوستو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، اولیاء کرام نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تب تابعین نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتاؤ کہ کسی نبی نے نماز کو ترک کیا ہو اور نبی بن گیا ہو؟ کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو؟ کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ محبوب عمل ہے۔ نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت کی چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یعنی قبر میں۔ نماز ہے ہی ایک ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مکالہ ہو جاتا ہے، شیطان کا مکالہ ہو جاتا ہے۔ نمازی سے معلوم ہوتا ہے کون مسلم کون غیر مسلم، کون شقی کون انسان کون شیطان، یہ امتحان نمازی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھائیے صفحہ 58 پہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔